الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ ہوا سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب چیزیں مخلوق ہوئی ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے اس پروردگار سے نفع اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں تم اپنی زندگی کو میرے طریقے پر اپنا لو، تم اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بندے بن جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے اس طریقے کا نام دعا ہے۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کے طریقے کو دعا کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے یہ طریقہ بتایا تاکہ اپلیکیشن بھرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے، بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ یہ مجھے تو کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ چنانچہ آج کی رات اسی دعا کی بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے۔ ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا میں اور باقی اعمال میں ایک بنیادی فرق سمجھیں، اور وہ بڑا عجیب ہے کہ باقی دین کے اعمال اگر دنیا کی نیت سے ہوں تو وہ عملی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو سمارٹ ہونے کا شوق ہے، وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی پیتی، اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی نیت روزے کی تھی ہی نہیں۔ گو اس نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، عمل روزے والا کیا، ثواب نہیں مل سکتا، نیت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر دنیا کی نیت ہو کہ انسان دنیا کی واہ واہ چاہتا ہے اس لیے کسی کو صدقہ خیرات دیتا ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، نیت میں دنیا تھی۔ تو باقی تمام اعمال اگر دنیا کی نیت سے کر لیے جائیں تو ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ خالص اپنی دنیا کے لیے اللہ سے دعا مانگے، یہ دعا پھر بھی عبادت ہوتی ہے۔ خالص دنیا کے لیے مانگے، اللہ مجھے دنیا کا یہ چاہیے، یہ پھر بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے
عن ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی نہیں ہوتی مگر نیکوکاری کے ساتھ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور انسان کو جو رزق ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو پریشانی آتی ہے نا وہ اصل میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی فائدہ مند جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ جو ہو چکی اب اللہ اس کو برداشت کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوئی اللہ اس کو وہی روک دیتے ہیں۔ آگے عجیب بات فرمائی وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ، بلا نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر، نیچے سے اس کی دعا جاتی ہے، فَيَا تَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ دعا اس بلا کو دھکیلتی رہتی ہے، اس بندے تک آنے نہیں دیتی۔ چنانچہ انسان اللہ رب العزت سے